ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہاتھ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہاتھ گھستا ہے جب خاک پہ دریا میرے آگے گھستا ہے جب خاک پہ. غالب نے اپنی تہذیب کو انسانی نفسیات اور تاریخ دونوں میں موجود رہنے کے قابل بنایا. ان کے تخیل نے تبدیلی کے راستے سے آدمی اور دنیا کو پرانا ہونے سے بچایا، اور ان کی فکر نے غالباً پہلی مرتبہ ہماری تہذیب میں ایسی معنویت داخل کی جو صرف ذہنی نہیں تھی. غالب نے کوئی لہجہ نہیں چھوڑا جو ہمارے لیے بچ گیا ہو. غالب نے کوئی طلبی نہیں چھوڑی جو اس زمانے میں ریلیونٹ ہونے کے علاوہ آج تک ریلیونٹ نہ ہو. غالب نے کوئی موضوع نہیں چھوڑا. ہلتے ہیں خود بخود میرے اندر کفن کے پاؤں، ایسے مصرے کہے ہیں جس کو سننے کے بعد آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کاش میرے اندر بھی یہ صلابت ہوتی، میرے اندر بھی ان تلمیحوں کا جائزہ لینے کے لیے ارادت ہوتی. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے. یہی مصرع مکمل تھا. پھر کہتے ہیں پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے. مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، جوش قدا سے بزم چراغاں کیے ہوئے. کرتا ہوں جمع پھر جگرے لخت لخت کو عرصہ ہوا ہے دعوت مشگاں کیے ہوئے. دل پھر طواف کوئے ملامت کو جائے ہے، پندار کا صنم کدہ ویراں کیے ہوئے. پھر چاہتا ہوں نامہ دلدار کھولنا، جان نظر دل فریبی عنواں کیے ہوئے. لبے بام پر ہوس زلف سیاہ رخ پہ پریشان کیے ہوئے. عظیم جرمن شاعر اور مفکر گوئٹے کی طرح غالب نے بھی انسان کے نفسیاتی اور تہذیبی پھیلاؤ میں ایسے اضافے کیے جو آگے چل کر عالمگیریت کی بنیاد بنے. ان کا جوش تخیل اور ندرت فکر ایسی ہے کہ انہوں نے ہمارے وجودی تشخص کو ہماری پہچان کے تمام دائروں پر غالب کر دکھایا. ان کو اگر فلسفیانہ نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو میرا خیال ہے میں تو انہیں ایک طرح سے ایگزسٹینشلسٹ یا وجودیت پسند شاعر کے طور پر پیش سمجھوں گا. لیکن یہ درست ہے کہ ان میں ہاں یہ وجودیت وہ نہیں ہے جس کو ہم فلسفہ وحدت وجود کہتے ہیں. غالب کے ہاں وحدت وجود بھی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ان کے اشعار ایسے بھی ہیں جو اس کی نفی کرتے ہیں. مثلا جو شعر ان کا منصور حلاج کے متعلق ہے جس میں فرماتے ہیں کہ قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم میں وہ تنک ظرفی ہے منصور نہیں. کہ مطلب ہے ہم اتنے تنک ظرف نہیں کہ کہنا شروع کر دیں انا الحق انا الحق انا الحق. ہم بھی تو اپنے آپ کو کچھ کم نہیں سمجھتے اس سے. یا پھر فرض کیجئے یہ جو کیفیت ہے کہ میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے. ان کے خاص کمالات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے انسانی وحدت کو کوئی نظریاتی رنگ دینے کی بجائے ایک ایسی امنگ بنا دیا جس سے محروم رہنا گویا انسان بننے میں ناکام رہ جانا ہے. شاید فلسفہ اپنی بہترین قوت کو استعمال کر کے بھی انسان اور کائنات کے بارے میں ایسے تصورات قائم نہیں کر سکتا
جن کی بناوٹ اس قدر فطری ہو جتنی کہ غالب کی یہاں نظر آتی ہے۔ وہ کائنات کو بالکل ایبسٹریکشن میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ایبسٹریکشن میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس کا وہ جو اس کا شعر ہے نا کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقشے پا پایا، تو یہ ساری کائنات جو ہے وہ کہتا ہے یہ انسان کے ایک قدم میں سمٹ آتی ہے۔ اب کائنات کی وسعت دیکھیے اور انسان کی جو تنگی دامہ دیکھیے۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے؟ یہ پری چہرہ لوگ کیسے ہیں؟ نگہے چشم سرمسا کیا ہے؟ سبز و گل کہاں سے آئے ہیں؟ ابر کیا چیز ہے؟ ہوا کیا ہے؟ مرزا نے ذہن اور احساس کی بنیاد پر تقسیم شدہ انسانیت کو ایک ہونے کا ایسا موقع فراہم کر دیا جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں کسی نظریاتی تحریک اور انقلابی طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہستی کے وفور کو ہم تک اس طرح منتقل کر دیتے ہیں کہ چیزیں ہمارے لیے کوئی نظریہ نہیں بنتی بلکہ تجربہ اور حال بن جاتی ہیں۔ زندگی کے وہ حقائق جو ذہن اور ارادے کی نارسائی کی وجہ سے اوجھل رہ گئے تھے، غالب کا تخیل اور حسن اظہار انہیں ہمارا حال بنا دیتا ہے۔ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے، جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے، اور ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ غنچہ پھر لگا کھلنے، آج ہم نے اپنا دل خوں کیا ہوا دیکھا، گم کیا ہوا پایا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی درد لا دوا پایا۔ اور یہ شعر اس کا ہے کہ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ اس دور میں مغلیہ سلطنت اور مسلم تہذیب دونوں مرجھانے کے عمل سے گزر رہے تھے۔ بظاہر چمک دمک بہت تھی، لیکن یہ سب کچھ ایسا ہی تھا جیسے مرنے والے کے زرد چہرے پر غازہ تھوپ دیا جائے، کہ انہوں نے بھانپ لیا یہ تہذیب اپنے تمام ریاستی اور معاشرتی اداروں سمیت خاتمے کی دہلیز پر ہے۔ اس احساس میں ایسی شدت اور قطعیت تھی کہ انہوں نے اپنے فکر و تخیل، جذبات و احساسات سے لے کر الفاظ کے استعمال تک میں اپنے زوال آمادہ ماحول سے ایک بلندی پیدا کر لی۔ سر سید نے آئین اکبری